قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی کئی جگہ پر مذمت فرمائی اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور ظلم ہے کیا چیز، ظالم ہوتا کون ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ عربی پہ کہا جاتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ ٹوپی کو اگر اتار کر چپل کی جگہ رکھنے لگے تو ٹوپی کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ انسان کو اس کی اقدار سے اتار کر جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ جو جس حیثیت کا ہے یا جو جس جگہ کا مالک ہے اسے اسی جگہ پر رکھنا، یہ انصاف ہے۔ اور اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ عدل کا اپوزٹ ظلم آتا ہے، ظلم کا اپوزٹ عدل ہے۔ اگر آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عدل کو قائم فرمایا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ عدل قائم کرنے میں نہ رشتہ داریوں کو دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت والوں کو دیکھا جائے گا، جس کا جو حق ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیشہ انصاف اور عدل کی بات کی۔ آج پیس اینڈ جسٹس کے نام پر بہت سارے لوگ واویلا تو مچاتے ہیں، لیکن ان کے خود کے گھروں میں ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی اکثر تنظیمیں نہ کبھی امریکہ سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی UK سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی رشیا سے پوچھتی ہیں کہ تم کروڑوں ڈالر کے میزائل ناحق غریبوں پر ڈال دیا کرتے ہو، یہ کون سا عدل ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ کئی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں انسانوں کی، ان کے متعلق یہ پوچھتے بھی نہیں۔ میرے عزیزو، اسلام وہ دین ہے جو اپنے گھر میں بھی عدل کو پسند کرتا ہے اور غیروں کے گھروں میں بھی عدل کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپس میں لڑ پڑے اور اسلامی حکومت ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا ایک نے دوسرے کو مار دیا جانے دو، نہیں۔ اسلام ان کے ہاں بھی عدل و مساوات ہی کا درس دے گا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، آپ کی عمر 19 سال کی تھی، آپ نے سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ جسے دین اسلام پسند ہے وہ دین اسلام میں رہے، اور جو اپنے مذہب میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے مذہب میں رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے جرنیل جو ہندوستان میں آئے تھے، ان کا علل اعلان یہ فرمان تھا کہ کوئی کسی بھی دین میں رہے لیکن ظلم کسی پر نہ کرے، اور اگر ظلم کیا جائے گا تو پھر اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظالم کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے، طاقت اس کے پاس ہے اور نشہ اور غرور میں وہ کرنے لگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سب میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن مولا تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس دن تک کے لیے تاکہ سب لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ کفر کرنے والے، ظلم کرنے والے، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور رب تعالیٰ فرماتا ان کو پھر ذلت والا عذاب ہم عطا کریں۔ ذلت والا عذاب ظالموں کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظلم جب ہوتا ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر ظلم ہوا تو اور سارے لوگوں کا امن چین سب برقرار رہے گا۔ ظلم ایسی چیز ہے کینسر کے ناسور پھوڑے کی طرح کہ یہ پورے کے پوری قوم میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو میں چند مثالوں کے ذریعے سے عرض کروں۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون سے چوری ہو گئی. بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی, وہ پکڑی گئی. اس کا خاندان ابھی اسلام میں آیا تھا اور وہ لائی گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اور اگر وہ پکڑی گئی ہے تو یہ سزا دی جائے گی اگر ثابت ہو جائے. تو صحابہ میں سے سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی تو اسلام میں آئے, اتنی سخت سزا اس کو مل جائے تو پھر یہ خاندان برگشتہ نہ ہو جائے. لیکن کسی کے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا زیادہ تھا. حضور کے گھر میں وہ آتے جاتے تھے. تو ان سے صحابہ نے کہا جا کر تم تھوڑی سفارش کر دو کہ اس خاتون کو ابھی سزا نہ دی جائے جو چوری میں پکڑی گئی ہے. بڑے خاندان کی عورت ہے, یہ خاندان ابھی مشرف اسلام ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید حضور کی محبت میں گئے, لاڈلے تھے حضور کے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کی سزا میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے, ڈھیل دے دی جائے, ابھی اس کو سزا نہ دی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صحابہ نے کہا ہوگا, لوگوں نے کہا ہوگا. حضور باہر تشریف لائے, ممبر پر چڑھ گئے. اتنے جلال میں میرے آقا نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان کے امیر لوگ گناہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے اور غریب گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی. بنی اسرائیل میں یہی ہوتا رہا اکثر بادشاہوں کے زمانے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو سب لوگ, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری میں آ جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ لیتا. بفرض یعنی وہ سیدہ کائنات ہے, مخدومہ کائنات ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صرف اس لیے کہ امت ہمیشہ عدل پر رہے, عدل پر رہے, انصاف پر رہے. آج کے حالات دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہونے لگ گیا. وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. ان کے یہ جملے تاریخی ہیں میرے عزیزو. آپ نے فرمایا میرے نزدیک صرف ظالم وہ نہیں جو لوگوں کو مارتا ہے, لوگوں کو ختم کرتا ہے. امام حسین فرماتے میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے. جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہیں. اس لیے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے, سب سمجھ رہے ہیں خاموش. ارے ان کا میٹر ہے, ہم کیا کریں بول کر, ان کا مسئلہ ہے, ہم کیا کریں بول کر. یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہے کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے, سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے, تو پھر اللہ کا عذاب سب کو گھیرے گا, سارے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر ناچ رہا ہو. یہ ظلم کی خاموشی, چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا. میں عراق گیا تھا, وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے, حکومت گرائی گئی, الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا. پریسیڈنٹ کے خلاف, رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا, پولیس اسے مارتی. یہ حالات سننے کو ملتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی, کہ یہاں حکومت گرا دی گئی امریکہ کے زور پر, فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی. اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے, بے گھر بھی ہو گئے. بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے, امریکہ کے سپورٹر بھی تھے,
وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے, اب کیسے ہیں حالات؟ آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت, امریکہ نے آ کر گرا دیا, ختم بھی کر دیا, پھانسی پہ بھی چڑھا دیا, اب کیسے ہیں حالات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں, اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا, لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ غریبوں کو رونتا ہے.